معزز سامعین کرام، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم اور آپ تمام لوگ سنتے رہتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور اور بڑی فیمس واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہم سبوں کے لیے اس واقعہ سے سبق دیتا ہے تاکہ ہم لوگ اسے سبق حاصل کریں۔ میرے دوستو، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن آج میں یہ بتانا چاہوں گا آپ تمام لوگوں کو کہ اس واقعے سے ایک والد، ایک باپ کی قیمت کیا ہوتی ہے اور باپ اپنے آل و اولاد سے محبت کیسے کرتا ہے، یہ میں بتانا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام بھی دریا میں ڈالے گئے اور یوسف علیہ السلام بھی کنویں میں ڈالے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ڈالا اور یوسف علیہ السلام کی ان کے بھائیوں نے ڈالا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ماں کا ذکر ہے، باپ کا ذکر نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں باپ کا ذکر ہے، ماں کا ذکر نہیں ہے۔ میرے دوستو، پھر یوسف علیہ السلام بھی مصر کے بازار میں جا کر کے بیچے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر پہنچ گئے۔ میرے دوستو، بہت ساری چیزیں ایک ہی جیسی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے دیکھیے کہ اللہ نے ایک باپ کا قدر و قیمت کیا ہوتا ہے اور باپ والد کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ نے اس واقعے میں بتایا۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے جو خواب کو اپنے والد محترم سے بتایا۔ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ آپ بالکل ایک دوست کے جیسے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ آج کل ہم لوگوں میں یہ حال ہے کہ اگر ہم ہوں یا میرے دوست لوگ ہوں یا نوجوان بچے ہوں، اگر کوئی خواب دیکھ لے تو کوئی ماں سے نہیں بتاتا، جلدی کوئی باپ سے نہیں بتاتا، دوستوں میں بتاتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام اپنی خواب کو اپنے والد سے بتا رہے ہیں، نہ کہ دوستوں سے بتا رہے۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے والد نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا تھا اور ایک دوست کے جیسے اپنے بیٹے کے ساتھ میں تھے۔ آج کل ہے کہ بچے بہت ساری چیزیں اپنے دل میں رکھے رہتے ہیں لیکن اپنے والد سے نہیں کہہ پاتے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ سے اس بچے کے جس طریقے سے دوست بن کر کے ساری چیزوں کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، والد نے نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے، والد سے اچھا مشورہ کوئی دنیا کا انسان نہیں دے سکتا۔ جتنی اچھے مشورہ والد اپنے آل و اولاد کے حق میں دیں گے، اس سے بہتر کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ تو ہم کیوں نہ اپنے آل و اولاد کے ساتھ میں ایسے رہے کہ کوئی بھی بات ہو، میرا لڑکا یا میری لڑکی ہم سے شیئر کرے، اپنے دوستوں میں شیئر کرنے نہ جائے۔ دوستوں میں جو شیئر کرتے ہیں اس سے غلط اثرات ہوتے ہیں اور غلط مشورے لوگ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ معزز سامعین، اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے کیسے رہا۔ اور دیکھیے، ایک جگہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک الگ رہے۔ 40 سال تک الگ رہے۔ اتنا روئے یعقوب علیہ السلام، اتنا روئے کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی آپ کی، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اور کھانا کھاتے تھے اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ، جو ان بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا۔ اور دوسری چیز دیکھیے، جب ان کے 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تھا تو کنویں میں ڈالنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے کپڑے میں خون لگا کر کے لائے اور لا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیے۔ تو یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے میرے دوستوں، انہوں نے جب کپڑے کو ایسا دیکھا کپڑا کہیں سے پھٹا نہیں ہے بٹ خون لگا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، لگتا ہے کہ بھیڑیا بڑا چالاک تھا، بڑا ہوشیار تھا، میرے بیٹے کے کپڑے نکال کر کے تب میرے بیٹا پہ حملہ کیا، کپڑے کو پھاڑا نہیں ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام تو اچھا سمجھ بھی رہے تھے، لیکن
सारी चीज़ें होने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम और उनके सारे 11 बेटे एक साथ खाना खाते, एक दस्तरखान पे खाते, लेकिन 40 साल में याकूब अलैहिस्सलाम ने कभी अपने बेटों को ताना नहीं दिया, कभी बुरा भला नहीं कहा। और आज हमारे गार्जियन हजरात जिद पे आ जाते हैं, कहते हैं जो हम चाहेंगे वही होगा क्योंकि हम तुम्हारे वालिद हैं। मेरे दोस्तों, क्यों जिद करते हैं? वालिद मोहतरम को क्यों जिद पे अड़ जाते हैं? नहीं अड़ना है, बच्चे हैं, नादान है, ना समझ है, उनके पास तजर्बा नहीं है, आपके पास तजर्बा है, सारी चीज़ें आपके पास में है, फिर भी आप नहीं झुकते। क्या हो जाएगा झुक जाने से? मैं एक वाक़या बता दूं, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का वाक़या, कि हज़रत ने शायद किसी एक पादरी को दावत दिया कि भाई तो मुसलमान हो जाओ, ईमान कबूल कर लो। उसने कहा नहीं, पहले चलिए एक बड़ा सा मंच लगेगा और हम दोनों में मुकाबला होगा और इल्मी तकाबुल होंगे। अगर हम जीत गए और आप हार गए तो हम वहाँ पे हर हाल में जो है कि ईमान कबूल कर लेंगे। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने कहा, अरे भाई इसमें कहने की क्या बात है, लोग मैं अभी हार गया और तुम चाहते हो कि लोगों में हम ऐलान करें ये एक मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मौलाना हार गया और एक पादरी जीत गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐलान कर देंगे, चलो मुकाबला करने गया, हम ऐलान कर देंगे हम हार गए, इन्होंने जीत गया, उसके बाद आप ईमान कबूल कर लो। लेकिन दिल में ज़रा सोचो तो सही कि क्या ये सही है? तो उसने कहा नहीं। फिर उसने ईमान कबूल कर लिया और कहा ऐलान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, यहाँ मौलाना झुकने को तैयार है, लेकिन आज वालिद नहीं झुक सकते। कुछ भी हो जाए हम झुक ही नहीं सकते, बेटा के सामने हम अड़े रहेंगे, मुकाबला करेंगे। आज बाप बेटे में मुकाबला, बेटी माँ में मुकाबला, कोई किसी से नहीं बोल रहा है, कोई किसी से रब नहीं रख पा रहा है, सारे एक दूसरे के खिलाफ रह रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा समाज, सोसाइटी, घर परिवार सब बर्बाद हो रहा है। मेरे